الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات اور عزیز طالبات، آج کا ہمارا جو ذکر کا گوشہ ہے اس کا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا ذکر رب کائنات نے کلام مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں رکوع نمبر 1 میں ارشاد فرمایا۔ رب کائنات نے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی اور ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر فرمایا۔ تو آئیے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے ہم کچھ اپنی زندگی کے جو خلق سنوارتے ہیں اور کچھ پھر معراج کی حکمتوں کو بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے معراج کروائی کیوں۔ معراج کی جو 3 حکمتیں، اس میں پہلی حکمت معراج کی یہ ہے کہ اول یہ ہے کہ بالکل جو نا 4 حکمتیں تو بالکل سمجھ میں آتی ہیں، اس کی بالکل 4 ظاہر حکمتیں کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے معجزات عطا فرمائے۔ ان کی مثالیں دیتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے کلیم اللہ بنایا۔ وہ کوہ طور پر جا کے رب کائنات سے کلام کرتے تھے، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے 4تھے آسمان پر بلایا، اور ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے جنت میں بلایا، اور جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو آپ کو آسمان دنیا کی سیر کروائی۔ دوسری حکمت اس معراج کی یہ ہے کہ تمام پیغمبروں نے اللہ کی اور جنت دوزخ کی گواہیاں دی اور اپنی اپنی امتوں سے پڑھوایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان حضرات سے کسی کی گواہی دیکھی ہوئی ان حضرات سے کسی کی بھی گواہی دیکھی ہوئی نہیں تھی، یعنی کہ پہلی امتوں میں سے کسی نے بھی گواہی دیکھ کے نہیں دی تھی، ان کی گواہیاں سب سنی ہوئی تھی، انہوں نے سن کے یہ گواہی دی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کی حکمت یہ سمجھ میں آئی کہ پہلی امتوں نے جو گواہی سن کے دی تھی، اب ایک امت کی ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے کہ جو گواہی دیکھ کر دے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے پھر حضور کے لیے فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، کہ بے شک ہم نے بھیجا محبوب آپ کو گواہی دینے والا بنا کر۔ تو پہلی امتوں کی گواہی سنی ہوئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دلوائی تو دکھا کے دلائی، دکھا کے دلائی۔ یہ دوسری حکمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی کہ محبوب آپ اگر گواہی دیں
تو آپ دیکھ کے گواہی دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حکمت رکھی۔ اور تیسری حکمت رب کائنات نے یہ رکھی اس معراج کی اندر، فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جان مال خرید لیے جنت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جان مال کا خریدار ہے، اور مسلمان جو ہے نا وہ فروخت کرنے والے ہیں۔ اور یہ سودا ہوا کیسے؟ یہ رسول صلوات والسلام کی معرفت سے سودا ہوا، پہچان سے۔ اور جس کی معرفت سے سودا ہو وہ مال کو بھی تو دیکھے گا نا، اس مال کو بھی دیکھے گا اور اس کی قیمت کو بھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ محبوب، ہم نے مسلمانوں کے جان مال کو تو دیکھا ہے، اور آپ نے بھی جو نا مسلمانوں کے جان مال کو دیکھ لیا۔ آؤ میرے محبوب، اب ان اپنے غلاموں کے جو نا باغات ہیں، ان کے جو محلات ہیں، ان کو بھی آ کے دیکھ لو، ان کو بھی آ کے دیکھ لو۔ تو آ کے کہا کہ محبوب آ کے اپنے محبوب کے غلاموں کے محلات کو دیکھ جاؤ، یہ حکمت تھی۔ اور پھر جب محلات دکھائے تو دکھایا کہ محبوب اب غلاموں کو جو وہ جنت کے اندر جو حوریں عطا کی جانی تھی، اللہ رب العالمین نے دکھایا کہ ان حوروں کی آنکھوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ ہے شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کو معراج کی جو نا تیسری حکمت یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے محلات بھی معراج کی رات دکھانے تھے۔ پھر معراج کی جو معراج ہوئی کس سے کیسے؟ نبوت کے 11ویں برس نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کی کو سوموار کے دن حضرت ام ہانی کے گھر میں، حضرت جو نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے بارگاہ میں لے کے آؤ میرے محبوب کو۔ اور جبریل آئے تو دروازے سے پکار کر، اب یہ بھی جبریل کی شان تھی کہ اللہ رب العالمین نے بارگاہ حبیب کا ادب سکھایا۔ اگر جبریل دروازے سے پکار کے جاتے یا بغیر اندر جاتے، بغیر اجازت کے، تو یہ دونوں فعل جو ہے نا یہ ناجائز تھے، کیونکہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور ایک آیت میں فرمایا کہ لا تدخلوا بیوت النبی، کہ حضور سے کو نہ میرے حضور کو باہر سے پکار لینا جائز نہیں، اور نہ بلا اجازت گھر میں داخل ہونا جو نہ جائز ہے، بلا اجازت گھر میں داخل ہونا جائز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور کی بارگاہ کا پھر ادب سکھایا اس کے اندر۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب بھی ملا کہ جبریل آئے اور حضور سے اجازت لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کروا کے، یعنی کہ یہ جو تیار کروا کے لے کے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی بھی ایک حکمت تھی، اور اس کا ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے وہ بھی پیر کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا دن بھی پیر کا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو پیر کا دن،
پہلی وہی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل فرمائی اللہ پاک نے، وہ بھی پیر کا دن، اور جب معراج ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بھی پیر کا دن. تو پیر کے دن کو رب کائنات نے جو نا عربی کے اندر یوم الاثنین کہا گیا، یعنی کہ دوسرے درجے والا دن، دوسرے درجے والا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوسرا درجہ عطا فرمایا کہ بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ رب العالمین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ بندے کے ناطے کہ اللہ پاک نے اپنے بندے کو جو مقام دیا اپنے بعد، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. اور پھر یہ معراج کا جو مختصر سا واقعہ میں نے حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمشیرہ کے گھر سے چلے، جبریل آئے اور آ کے جبریل امین جنت سے براق لے کے آئے اور جنت سے لباس لے کے آئے، اور وہ لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا گیا، آپ کا سینہ پاک چاک کیا گیا، آب زمزم سے آپ کے سینے کو دھویا گیا، اس کے اندر حکمت بھری، نور بھرا، آب کوثر کے پانی سے اس کو غسل کرایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہشتی جو لباس پہنایا، اور جنت سے جو براق آیا تھا اس کے اوپر سوار کرا کے جو نا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے جایا گیا. اور وہاں پر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا استقبال کیا، آپ نے امامت کروائی، وہاں پر امامت کروائی، اور امامت کروا کے پھر اللہ رب العالمین نے مسجد حرام سے آسمان دنیا کا پھر سیر کروائی. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا استقبال کیا، اور دوسرے آسمان پر جب پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا استقبال کیا. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور چوتھے پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، اور چھٹے پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نا انہوں نے آپ کا استقبال کیا. اور پھر جب 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا. کیا بات ہے میرے حضور کی، کیا شان ہے میرے حضور کی. اور وہ سدرہ ہے کیا؟ وہ ایک بیر کا درخت ہے، اس کے جو نا پھل ہیں وہ مٹکے کی طرح کے، یہ جو مٹی کا مٹکا ہوتا ہے اس طرح کے پھل ہیں اس کے. تو وہ جبریل امین کا مسکن ہے، جبریل امین کا گھر ہے. تو وہاں پر تمام فرشتوں نے جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور جبریل امین فرمانے لگے رسول وسلم اگر اس سے آگے ایک قدم بھی جاؤں تو آقا میرے پر جل جائیں. پھر آگے رب کائنات نے وحی کی، اور قرآن مجید میں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی پھر جو وحی فرمائی اللہ رب العالمین نے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا. کہا محبوب کیا لے کے آئے میری بارگاہ میں؟ رب کائنات نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ یا مولا میں آپ کے سامنے اپنی عاجزی لے کے آیا، عاجزی. اب اللہ رب العالمین نے بھی جاتے ہوئے پھر کہ وہ عاجزی تحفہ لے کے گئے تھے، اللہ رب العالمین نے پھر آتے ہوئے واپسی پر کیا تحفہ دیا؟ 50 نمازوں کا. راستے میں جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ محبوب کیا اللہ پاک نے عطا فرمایا؟ کہا 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا حبیب اللہ یہ بہت زیادہ ہیں، آپ کم کروائیں. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے پر بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا حاضری پر یہ نمازیں جو نا 45 نمازیں کم ہوئیں اور 5 رہ گئی. رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب اب جو 5 نمازیں پڑھے گا اجر اس کو 50 کا دیا جائے گا.
اور جو بندہ 5 نمازیں پڑھے گا، اس کے اندر حکمت یہ رہی معراج کے اندر کہ رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آسمان پہ کروائی. اب جو مصلی پہ آ کے کھڑا ہوگا اس کی معراج مصلی پہ ہو جائے گی. کیا شان ہے میرے حضور کی، کیا شان ہے میرے آقا کی، کہ نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر معراج کروا دی اپنی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی اور جنت کا اور جنا اور ان کا معائنہ کروایا، باغات کا معائنہ کروایا، اور غلاموں کے باغات کا بھی معائنہ کروایا، اور گنہگاروں کے جو نا ان کی بھی رہائشوں کا معائنہ کروایا رب کائنات نے. اور فرمایا کہ ایک دیکھا کہ ایک جماعت جو نا دوزخ میں گرم پتھر کھا رہی تھی. جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم وہ مالدار ہیں جو کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. پھر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دریا میں کھڑا پتھر کھا رہا ہے. تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم یہ سود خور ہیں، سود خور ہیں کہ جو سود کھایا کرتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو ملاحظہ فرمایا تو جن کی زبان اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم یہ وہ عالم ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے، علم پر عمل نہیں کرتے تھے. آگے دیکھا کہ آگے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے سینوں کو، اپنے چہروں کو اور سینوں کو زخمی کر رہے. جبریل نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم یہ وہ مسلمان ہیں جو غیبت کرنے والے، غیبت کرنے والے ہیں. یعنی کہ بہت سارے واقعات وہاں ایسے نمودار ہوئے معراج کے اندر. تو دیکھو اس معراج کے اندر ہمیں کیا کیا ملا، معراج کے اندر کیا کیا ملا. ایک تو سود سے بچنا ہے ہم نے. معراج کے ادب کے اندر سے ہمیں یہ خلق ہمارا سنورا کہ ہم نے اپنے آپ کو سود سے بھی بچانا ہے. علم حاصل کرنا ہے تو اس علم کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اور پھر اپنا مال جو کمایا اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے. اس معراج کے اندر ہمیں یہ حکمت بھی ملی. اور پھر جب معراج کروا لی تو اب معراج کر کے میرے حضور جب واپس لوٹے، اور وہ کتنا سفر تھا، 80,000 سال کا سفر ایک آن کی آن میں رب کائنات نے طے کروا دیا، طے کروا دیا. جب واپس لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو کہا کہ میں اللہ پاک نے مجھے آسمان دنیا کی سیر کروائی. اس پر مشرکین مکہ ابو جہل جو نا وہ مذاق اڑانے لگ گیا، اور حضرت ابو بکر کے پاس جا کے رضی اللہ عنہ ان کے پاس جا کے کہا کہ آپ کے جو نا صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آسمان دنیا کی سیر کی. حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ اگر حضور نے کہا ہے تو پھر آپ نے سچ فرمایا کہ آپ معراج کر کے آئے. یعنی کہ اس معراج کی جو نا تردید، اس کی تصدیق فرمائی آپ نے. وہ تردید کر رہا ہے، رد کر رہا ہے معراج کا ابو جہل، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تصدیق فرمائی کہ اگر میرے حضور نے فرمایا تو پھر سچ فرمایا کہ انہوں نے کہ آپ کو معراج کروائی گئی. اور معراج کروائی پھر تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ معراج کروائی کس نے ہے، کس نے کروائی ہے. اب مشرکین مکہ انکار کر رہے تھے. رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو. کس وقت سیر کرائی؟ فرمایا کہ وہ ذات اپنی حکمتوں کے مطابق، اپنی شان کے مطابق اس نے سیر کروائی. کہ دنیا والے سیر کرتے ہیں دن کے وقت، دنیا والے سیر کرتے ہیں روشنیوں میں، اس ذات نے سیر کروائی تو رات کے وقت کروائی، مہینے کے آخر میں کروائی، مہینے کے آخر میں کروائی، اندھیرے میں کروائی. اور دنیا کے لیے اس ٹائم کو سکیڑ کے
کم کر کے پھر سیر کروائی. وہ 80,000 سال کا سفر ایک آن کی آن میں طے کروا دیا. اس ذات نے اپنی شان کے مطابق سیر کروائی اور لوگوں کو جواب دیا کہ میری ذات ہے نا، اور میری ذات نے پھر سیر کروائی. اس کے متعلق فرماتے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر وسراپا انتظار و منتظر. فرماتے کہ عبد وہ جو رب کا انتظار کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جو نا وادی سینا میں جو انتظار کیا، اور عبدہ وہ ہے جس کا رب انتظار فرمائے. کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے گئے تو آپ نے انتظار فرمایا، تو حضور علیہ السلام کا انتظار رب کائنات خود فرما رہے ہیں. رب کائنات خود فرما رہے ہیں یہ میرے حضور کی شان ہے، یہ میرے حضور کی شان، جس کے لیے فرمائے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ. ان کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا. تو حضرت کیا فرماتے، وہی اول. علامہ اقبال اس کے شعر کے اندر فرماتے کہ وہی اول وہی آخر، وہی ہے بات وہی باطن وہی ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے. یہ ہے میرے حضور کی شان کہ جو معراج کی رات میں رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائی، اور وہ سارے جلوے رب کائنات نے اپنی جو آسمان دنیا کے وہ دکھائے، اور دکھا کے حضور علیہ السلام کو سیر کروائی اور رات کے قلیل حصے میں کروائی. یہ رب کائنات کی شان تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.